پنجتن 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین حاجی صاحب نے کرسی تو پالو دقت نہ اچھا معزز اور محترم سامعین، حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے آپ احباب کا نہایت ممنون ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مبارک محفل میں تشریف لائے ہیں، اور یہ وہ مبارک محفل ہے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جلوہ گری فرما رہے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو اللہ کے فضل سے ملاحظہ فرماتی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، شب جمعہ یوم جمعہ 24 گھنٹے جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے اور جمعے کا سورج غروب ہوتا ہے، ان 24 گھنٹے میں میرا امتی جہاں پر بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں سن لیتا ہوں، یعنی میں خود سنتا ہوں۔ تو آپ جب سنیں گے تو پتہ چلا ان کی نگاہ اطہر کے سامنے ہیں۔ باقی دنوں میں میرا امتی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک فرشتوں کو ڈیوٹی لگا دی کہ ان کے درود پاک کو نورانی تھالوں کے اندر رکھ کر میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ اب نورانی تھالوں کا کیا مطلب ہے کہ بارگاہ رسالت کے لائق جو برتن ہے نا اس میں دیا جائے، یعنی اس برتن کے اندر دیا جائے جو رسول اللہ کی شان کے لائق ہے۔ وہ خود اپنی جو زندگی مقدس ہے وہ تو اپنی ہے، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، پیالہ تو وہ تھا لیکن ہمیں پیالوں والی باہ میں کیا ہے، خوبصورت برتن، جو نورانی برتن، جو پاک برتن ہے، جو انتہائی کیا ہے اللہ کو پسندیدہ برتن ہے، کیونکہ اس میں رکھنا کیا ہے، درود پاک، اس میں کوئی اور چیز نہیں رکھنی، اس میں درود پاک کو رکھنا ہے۔ اور نورانی، اٹھانے والے نورانی، لے جانے والے نورانی، پکڑانے والے نورانی، تو جن کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ کتنا نورانی ہوگا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا،
12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے اترا ایک ایک ستارہ نور کا 12 برجوں سے ہے اترا ایک ایک ستارہ نور کا بڑھ چلے تیری ضیا یا رسول اللہ کبھی ایک بھی نہیں تھا کبھی پھر 1 ہو گیا پھر 2 ہو گیا پھر 4 ہو گیا پھر جب 40واں مسلمان ہوا نا تو پھر پتہ چلا کہ آج نماز ظہر جو ہے وہ کعبے میں پڑھی جائے گی بڑھ چلے تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا جیسے جیسے سرکار کا ذکر ہوتا رہا سرکار کی تبلیغ ہوتی رہی ویسے ویسے اندھیرا جو ہے وہ ختم ہوتا رہا بڑھ چلے تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گر گیا ایک وہ کا وقت آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ایک وہ وقت ہے کہ ایک بندے کی طرف توجہ ہے آج وہ وقت ہے کہ فوج در فوج لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں حالا ذرا پھر اس کا ترجمہ کیا نا مومن کا کیا ہوا اللہ ہی ان کا ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیض شیر ربانی فیض شیر ربانی رہے گا فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والوں میرے پیارے بندو تم پر بھی بہت کرم ہے میرا کہ تم مسلمان ہو رہے ہو لیکن اپنے دل سے یہ خیال نکال دینا کہ ہماری وجہ سے نہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی ان کا ہو گیا کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے وہ پھر گیا ان سے کیا برا ہے وہ تو اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کو نہیں مانتا اس نبی کو نہیں مانا تو کیا ہو گیا سنا کہ نہیں مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی ان کا ہو گیا خدا کی مرضی ہے ان کی مرضی ہے ان کی مرضی خدا کی مرضی انہیں کے مرضی سے ہو رہا ہے یہ ان کی مرضی ہے تو آئے ہیں یہ سرکار کی مرضی ہے تو آئے اگر سرکار کی مرضی نہ ہو تو قریب والا بھی نہیں آتا ان کی مرضی سے ہو رہا ہے ان کی مرضی سے کام ہوگا جس کو میرے آقا کرم فرمائے گا انہی کا کام بنتا ہے جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے جدھر نبی ہے ادھر خدا جدھر خدا ہے ادھر نبی ہے جدھر نبی ہے ادھر خدا ہے خدائی پھر ادھر ہی ہوگی جدھر وہ عالی مقام ہوگا اے معاشر والوں سرکار کہاں ہیں سرکار تو حوض کوثر پر تمہیں پانی پلا رہے ہیں ساری قوم ادھر ہی دوڑ گئی سرکار کہاں ہے وہ تو میزان پر تمہارا نامہ محل تلا رہے ہیں جس میں درود پڑا ہوا ہے سرکار کے صدقے سارے لوگ میزان پر ہی چلے گئے سرکار کہاں ہے وہ تو پولیس رات پر کھڑے ہیں تاکہ تمہیں جلدی سے نگاہ دیا جائے ساری دنیا ادھر ہی دوڑ گئی
خدائی پھر اس طرف ہی ہوگی جدھر وہ عالی مقام ہوگا. یہ کب مقام ملے گا؟ حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑا ہی رہنے سے کام ہوگا. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد، قبلہ جاری رہے، جاری رہے گا، جاری رہے گا. زندہ زندہ. ابا جی فرما رہے تھے کہ میں جب سے حضرت کرما والا کا مرید ہوا، فیروز پور جا کر، ضلع فیروز پور اچھے والا، اور جو وہاں جہاں پر آپ کا گھر تھا کرم والے کے قریب، تو فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی اجازت نہیں مانگی تھی. چلا گیا ہوں نا، اجازت نہیں مانگی تھی کہ حضور اجازت ہے میں چلا جاؤں. نہ یہ کام نہیں کیا. آج ہم اجازت پہلے سوچتے ہیں، جاتے بعد میں ہے، اجازت پہلے سوچی ہوتی ہے. سنا تو حضرت حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑا ہی رہنے سے کام ہوگا. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی، جھک کر میرا سلام ہوگا. یعنی پیروں کی بارگاہ میں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جھک کر ہی جب سلام کیا جاتا ہے نا تو پھر کام بن جاتا ہے. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کر میرا سلام ہوگا. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب میں ہم حاضری دے رہے تھے. عشاء کی نماز پڑھ کر صحابہ کرام بیٹھے تھے، میں بھی ان غلاموں میں بیٹھا ہوا تھا. 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. 14ویں رات کا چاند انتہائی عروج پر ہوتا ہے، یعنی جب مکمل وہ کیا ہے چمکتا ہے، اس کے اندر بڑی روشنی ہوتی ہے. تو میں کبھی ادھر دیکھتا تھا، کبھی رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف، کبھی میں ادھر دیکھوں کبھی میں ادھر دیکھوں. میرے ایمان نے کہا جابر تجھے رسول اللہ کا چہرہ اس سے زیادہ چمکتا ہوا نظر ہے. کیوں نہ چمکے؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ جو کر دیا، آپ فرماتے ہیں نور کے خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں. ہم بھی خیرات لینے جاتے ہیں نا، وہ سارے خیرات لینے جاتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر کرم فرماؤ. تو چاند بھی امتی ہے، سورج بھی امتی ہے، آسمان بھی امتی ہے، زمین بھی امتی ہے، ہر چیز سرکار کی امتی ہے. نور کے خیرات لینے دوڑتے ہیں مہروں. کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سوار کون ہے؟ جو تمام کا سردار ہے. ہر براق جو تھا ایسی رفتار سے جا رہا تھا، اور اس کو پکڑنے والے کون ہے؟ پیارے جبرائیل. ان کی رکاب کا ہاتھ کہاں ہے؟ پیارے میکائیل. ان کے ساتھ کون ہے؟ 70,000 نورانی جو ہیں فرشتے ان کے ساتھ ہیں. تو جب جبریل نور ہے، میکائیل نور ہے، براق نور ہے، اس کا جانا نور ہے، تو سوار جو ہے اس کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ نور کے سرکار ہے، نور کے سرکار سے، نور کے
خیرات لینے دوڑتے ہیں محرماں، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سوارے واہ واہ، صدقے سے انعام کے، ہمارے رب نے اپنے نبی کو یہ انعام دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ انعام ہے کیا میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ انعام ہے نا۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میں قربان جاؤں، ایسا انعام کسی نبی کو نہیں ملا جیسے میرے آقا کو اللہ نے عطا کیا۔ صدقے سے انعام کے، قربان سے کرام کے، ہو رہے ہیں دونوں عالم میں تمہارے واہ واہ، ہو رہے ہیں دونوں عالم میں تمہارے واہ واہ۔ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے لیے ایک بندہ حاضر ہوئے، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ سوال بڑا سخت ہے، سوال بڑا سخت ہے، جو جانتے ہیں انہیں پتا ہے نا، اب ہم لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں ہمارے سرکار خاموش رہے۔ سرکار نے جواب اس نے دوبارہ عرض کر دیا، کیونکہ جب پہلے آتے ہیں نا تو ایسی بات ہو جاتی ہے، پھر جب بیٹھتے پتہ چل جاتا ہے، پھر سارے آداب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے دوبارہ عرض کر دیا، میرے آقا خاموش رہے۔ وہ اسی وقت نماز کا ٹائم تھا، سرکار نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب سلام پھیرا سرکار نے خود ہی پوچھا کہ وہ میرا بیلی کہاں ہے جو مجھ سے پوچھتا تھا قیامت کب ہے؟ وہ کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں ادنا غلام، میں حاضر ہوں، میں آپ کے دیں۔ فرمایا قیامت کا تو پوچھتے ہو، دامن میں کیا ہے؟ دامن میں کیا ہے یہ تو بتاؤ، دامن میں کیا ہے؟ وہ سمجھدار تھا، اللہ نے توفیق دی، عرض کیا یا رسول اللہ دامن تو چھوڑو، دل کے اندر تمہاری محبت خدا نے رکھی ہوئی ہے۔ دامن کیا ہے؟ ایسے دل کو چیر کر دیکھو کہ میرے دل کے اندر اللہ نے آپ کے محبت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، پھر اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ اے سننے والے میرے غلاموں، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کی دیدار کر لے۔ جو جنتی بنا رہے ہیں اس آقا کے اپنا کیا عالم ہوگا، اس کا دیدار کرنے پر کتنی کرم نوازی ہوگی۔ والا حضرت نے بتا دیا نا ہمیں کہ جو سرکار کا چہرہ دیکھتا ہے پر اللہ ان کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ میری امت کے اوپر تو رحم فرما۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو چچا جان حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار کے گھر آیا نا جب یہ شہزادے تھے تو میں نے دیکھا کہ میں سرکار کی انگلی مبارک جدھر اٹھتی ہے نا چاند بھی ادھر ہی چلتا پھرتا ہے،
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضور حضرت شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں ذرا غور کریں، حضور شیر ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا وصال ہو، یہ بہت پرانی بات ہے، کم از کم 100 سال سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت کرما والے فرماتے ہیں کہ میں فیروز پور تھا، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، تو میرا دل بہت، میں کہا کہ میں جلدی سے جلدی شرکپور شریف پہنچ جاؤں، جلدی سے جلدی میں شرکپور شریف پہنچ جاؤں، لیکن اب فیروز پور سے شرکپور شریف آنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں چل پڑا، جیسے میں شرکپور شریف میں پہنچا، اس وقت اماں جان کا جنازہ رکھ کر میاں صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میری طرف ان کی نظر پڑی تو حضور میاں صاحب چند قدم آگے بڑھے، فرمانے لگے اسماعیل آ گیا ہے؟ کیسے آیا؟ عرض کیا آپ نے بلایا تو میں آ گیا، نماز پڑھا دو، پھر نماز پڑھا دو۔ میں نے نماز پڑھا تھی، آگے کوئی بات نہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد فرمایا اسماعیل قبر میں اتار دو، اماں جان کو قبر میں اتار، قبر میں نے اتارا، ایسے جب فرمایا ذرا دیکھ لو کہ قبلہ کی طرف منہ ہے، تو میں نے ابھی ارادہ ہی کیا کہ میں کپڑے کو ایسے کر، بس 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 ہو گیا بس ہو گیا، باہر آ جاؤ سنا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ تمہاری نظر پڑ گئی تو رسول اللہ کی نظر پڑ گئی ہے، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، میری ماں کے چہرے پر سید کی نظر پڑ گئی ہے تو سرکار کی نظر پڑ گئی ہے۔ حضرت کرما والے سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، عرض کیا یا حضرت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا عرض تو نے کیا کرنی ہے، اللہ تیرے اوپر ہے، فرمایا گا تیرا کام ہو چکا ہے، جب تو گھر سے چلا تھا نا تو میں نے دعا کر دی تھی، تیرا کام ہو گیا، بس ہو گیا۔ سنے تو جب شاعر نے جب وہ دیکھا نا اس بات کو سنا تو وہ فرمانے لگے جان لیتے تھے نظر سے وہ دلوں کے حال کو، جان لیتے تھے نظر سے وہ دلوں کے حال کو، ساجد اب بھی ہیں نگہباں حضرت شاہ اسماعیل۔ ابا جی سے فرمانے لگے پیر جی آپ اپنے جو سادات ہوتے تھے نا، سادات مرید، ان کو آپ فرماتے تھے پیر جی، ان کو پیر جی چلو ذرا باہر کھیت میں ہو آئیں، کھیت میں تو یہ جو ابھی جو موسم آ گیا ہے نا یہ کتے کا، جس میں ہم بوائی کرتے ہیں زمین کی، آپ گندم کی، وہ تھا، تو ادھر تشریف لے گیا تو اس میں کچھ مولیاں بھی تھیں، تو فرمایا شاہ جی اس میں سے پیر جی کچھ تم بھی خود اپنے دستے مبارک سے بھی ایک آدھی اٹھائے، تو ابا جی نے اسے تھوڑا سا جھاڑ جھوڑ کرنا تو عرض کیا یہ فرسٹ کلاس، یہ فرمایا یہ کیا بولی، یہ کیوں بولا، کہتے ہیں اعلیٰ، یہ لفظ نہیں بولتے، یہ لفظ نہیں بولتے، سنو آج اس لفظ کو وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، ہم لوگ اس لفظ کو عزت سمجھتے ہیں، تو نے فرمایا یہ بولی نہیں ہے، اعلیٰ جو میرے آقا کی بولی ہے نا، اعلیٰ جو افضل، سب سے اولیٰ اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ 90,000 پاسپورٹ امریکہ کا یہ ستمبر میں جاری ہوا۔ 90,000 وہ دشمن ہے ہمارا، وہ دشمن ہے مسلمانوں۔ 90,000 تو ہمارا زبان اور ہے، دل ہمارا اور۔ تو جن کے ذکر ہوتے ہیں نا ان کا دل بھی وہی ہوتا ہے، ان کی زبان بھی وہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا پیارا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان اور دل جو ہے خدا نے ایک بنایا ہوا۔ دل میں بھی وہی بات ہے، زبان پر بھی وہی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔